اب میں اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کو دعوت دوں گی، شاہد علی، کیپ نمبر 820، اور ان کا تعلق ٹیلی لوور کلاس سے ہے۔ شاہد علی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ صدر علی وقار، صاحب زی چشم اور میرے ہم نوا ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پہ اظہار خیال کا موقع ملا ہے، اس موضوع کا عنوان ہے مثبت سوچ ہے کیا؟ مثبت سوچ ہے کیا؟ صدر علی وقار، وہ سوچ جو ہمیں اپنے اسلاف کے افکار کی یاد دلائے، جو کعبہ پہ بلال کی اذان یاد دلائے، جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی یاد دلائے، جو ابو عبیدہ ابن جراح کی یاد دلائے، جو خالد بن ولید کی یاد دلائے، جو عمر ثانی کی یاد دلائے، جو صلاح الدین ایوبی کی یاد دلائے، جو نور الدین زنگی کی یاد دلائے، جو محمود غزنوی کی یاد دلائے، جو ٹیپو سلطان کی یاد دلائے، جو محمد بن قاسم کی یاد دلائے، جو محمد بن قاسم کی یاد دلائے۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ کی سوچ کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اس پہ مجوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دشمن للکار رہا ہے، لیکن ہم سہمے ہوئے ہیں، مساجد ہماری ویراں ہیں، بچے ہمارے بھوک سے سسک کے مار رہے ہیں، لیکن ہم خود پرستی کی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی پہ قلندر لاہوری، عاشق جاں باز، ملتے جاں باز، شاعر مشرق نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بتا تیری زندگی کا ہے کیا راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز، اسی خاک میں دب گئی تیری آگ، سحر کی اذان ہوگی اب تو جاگ، سحر کی اذان ہوگی اب تو جاگ، زمانے میں ہے جھوٹا اس کا نگیں جو اپنی خودی و سوچ کو پرکھتا نہیں، جو اپنی خودی و سوچ کو پرکھتا نہیں۔ صدر علی وقار، یہ خودداری کی سوچ، یہ تعمیری سوچ، یہ کردار کی سوچ، یہ مثبت سوچ پیدا ہوئی کہاں سے؟ نذیر نیازی اقبال سے مخاطب ہو کر دریافت کرتا ہے، اے اقبال بتا تو صحیح تیری خودی و سوچ کا مظہر ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے، سن ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، اے لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ اے لوگو، اے نوجوانوں، میرے ہر فکر کی بنیاد، میرے ہر فلسفے کا مرجع، میری ہر سوچ کی کاسی اسی قرآن نے کی ہے، اسی قرآن نے کی ہے۔ صدر علی وقار، وہ سوچ کس کی تھی جو بیت المقدس کی فتح پہ 700 میل کے فاصلے کے لیے اپنے ساتھ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام لاتا ہے؟ وہ سوچ کس کی تھی جس کے ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل اور دوسرے ہاتھ میں کچا زدہ جوتے تھے؟ وہ سوچ کس کی تھی جو اونٹ پہ غلام کو بٹھائے خود پیدل چل رہا تھا؟ وہ سوچ کس کی تھی جب ابو عبیدہ ابن جراح سوال کرتے ہیں، حضور اپنا حلیہ درست فرما لیں، تو کہتے ہیں، اے ابو عبیدہ ابن جراح، کیا تجھے معلوم نہیں ہے نحن قوم اعزنا اللہ للاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ صدر علی وقار، وہ سوچ ہماری تھی، ہمارے افکار کی تھی، ہمارے اسلاف کی تھی، وہ سوچ تعمیری تھی، کرداری تھی، افکار سے لبریز تھی۔ صدر علی وقار، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اور ان اشعار میں نوجوانوں کے لیے ایک پیغام رکھتا جاؤں گا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی سے غلامی کو چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ہے تو وہ بات تمہارے ہی، لیکن تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منظر فردہ ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔